بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عنوان: باندی کے سطر سے متعلق سنن کبری کی روایت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی باندیاں ہماری خدمت کیا کرتی تھیں۔ کا صحیح ترجمہ اور تشریح۔ سوال: سنن الکبری البہقی کی ایک حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی لونڈیاں مہمانوں کی ننگے سر خدمت کرتی تھی اور ان کے پستان ٹکرا رہے ہوتے تھے۔ اس کا مطلب کچھ لوگ یہ نکالتے ہیں کہ لونڈیوں کے ناف سے اوپر کا جسم ننگا ہوتا تھا۔ اس حدیث کا صحیح ترجمہ اور مفہوم کیا ہے؟ ترجمہ: سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی باندیاں ہماری خدمت کیا کرتی تھیں۔ ان کے سر کے بالوں پر کپڑا نہ ہوتا تھا، ان کی چھاتیاں حرکت کرتی تھیں۔ امام بہقی نے اس روایت کو باب عورت الامہ یعنی باندی کے سطر کے باب میں بیان کیا ہے، اور اس باب میں انہوں نے 6 روایات ذکر فرمائی ہیں، جن میں سے 4 روایات پر خود ہی کلام کیا ہے۔ البتہ موضوع بحث مذکورہ بالا اثر کو صحیح قرار دیا ہے۔ اعتراض: اس روایات کا مطلب کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ لونڈیوں کے ناف سے اوپر کا جسم ننگا ہوتا تھا۔ جواب: باندی کا سطر کہاں تک ہے؟ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ مرد کے جتنے اعضاء سطر ہیں وہ باندی کے بھی سطر ہیں، اور اس کا پیٹ اور اس کی پیٹھ سطر ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے بدن میں سے سطر نہیں ہے۔ اور اس پر دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لونڈی کو سر ڈھانپتی ہوئے دیکھا تو اس کو درا لگایا اور کہا کہ سر کو ننگا رکھو اور آزاد عورتوں کے مشابہ بننے کی کوشش نہ کرو۔ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نور الضیاء کی شرح مراقی الفاظ کے حاشیے میں باندی کا سطر بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ باندی کے لیے گھونگھٹ کرنا مکروہ ہے، لیکن یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اعتبار سے ہے۔ جہاں تک ہمارے زمانے کی بات ہے تو باندی کے لیے گھونگھٹ کرنا ضروری ہے۔ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت اعلی السنن میں بھی مذکور ہے۔ علامہ طحطاوی کی یہ بات موید بالقران معلوم ہوتی ہے۔ ایک عورت کا نماز پڑھنا مسجد میں ہے کہ اس کو فتنے کی بنا پر ترک کر دیا گیا، تو جب عورتوں کو مسجد میں نماز پر اصرار نہیں تو اس پر بھی اصرار کرنا درست نہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، فقہ میں مسئلہ مذکور ہے کہ محرم کے جن اعضاء کا دیکھنا جائز ہے، اگر ان کے دیکھنے سے شہوت پیدا ہو جائے تو ان کا بھی دیکھنا جائز نہ ہوگا۔ اور اسی طرح فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی محرم غلط قسم کا ہو تو اس سے پردہ کرنا چاہیے۔ تو جب محرم کے اعضاء کا شہوت کی بنا پر دیکھنا ناجائز ہے تو نامحرم کو دیکھنا بطریق اولا ناجائز ہے۔ الحاصل یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم آزاد عورتوں سے تشبیہ سے بچنے کے لیے دیا تھا، اور چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خیر القرآن کا تھا اور فتنے کا اندیشہ نہ تھا، اور ہمارا زمانہ چونکہ فتن کا دور ہے، لہٰذا فقہ کے مشہور اصول ان کثیر من الاحکام تختفل بالاختلاف الزمان، بہت سے احکام زمانے کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں۔ اس کے بنا پر بقول امام طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ باندی کا مکمل پردہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس ساری تفصیل سے یہ بات واضح ہوگی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تذکرہ کیا ہے اس کے اصل مقاصد یہ ہیں کہ کام کے وقت لونڈی کے لیے اوڑھنا ضروری نہیں۔ نمبر 2، اگر کام کرتے وقت اعضائے جسمانی سے خود بخود بغیر نیت کے کچھ ظاہر ہو جائے تو لونڈیاں اسے گناہ نہ سمجھیں بلکہ اپنے رب کی رخصت شمار کریں۔ نمبر 3، مسلمان اس عیب نہ سمجھے اور اس وجہ سے باندی کو کوئی سزا نہ دے، اور نہ ہی کوئی بد بطن اور اس سے برائی کے مطاع رکھے۔ باندیاں اپنے آقا کے حکم و اجازت سے دوسرے لوگوں کی خدمت بھی کر سکتی ہیں،
اور وہاں بھی پردے کی ایسی کیفیت بن سکتی ہے، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ لہذا سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بنظر تفتیش اس بیان نہیں کیا، بلکہ بے غرض ترخص بیان کیا ہے، اور مراد اس سے مسئلے کی وضاحت ہے، نہ کہ شہوانی طرز۔ اور یہی مطلب خود ہی امام بہقی نے بیان کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آثار اس بارے میں صحیح ہیں اور اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ باندی کا سر، گردن اور کام کرتے ہوئے جو چیز ظاہر ہو جائے، سطر نہیں۔